بھائی اب تو جمعہ جو آئے گا وہ اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف اس سے پہلے لوگ بیٹھ جائیں گے. لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت اعتکاف بھی دوں. دعوت تقویٰ تو دیا ہے، دعوت اعتکاف بھی دے رہا ہوں آپ کو. اعتکاف جو ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اگر پورے محلے میں سے 1-2 آدمی بھی بیٹھ جائیں تو فرض کفایہ، یہ سنت کفایہ ہے، تو سب سے گناہ ہٹ گیا. اور اگر کوئی بھی کسی مسجد میں نہ بیٹھے تو پھر سب گناہگار ہوں گے محلے والے. لہذا اعتکاف کی دعوت یہ ہے کہ پچھلا جو عشرہ ہے آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن شریف کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے ہی اگر گن لیں تو 83 سال 4 مہینے تقریباً ہو جاتے ہیں. کہ اگر اس رات میں کسی نے عبادت کی اللہ کی، کچھ گویا کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت اس کی ہو گئی، اور اس پر زیادتی کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. لہذا کچھ ایسے بھی نیک بخت نوجوان ہیں جو جوانی سے ہی انہوں نے کسی سال بھی ناغہ نہیں کیا، ہر سال وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کی 10 راتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور آخری عشرہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن زیادہ تر 10 دن کا. اور حضور نے فرمایا کہ میں نکلا تو اس لیے تھا کہ میں تم لوگوں کو بتا سکوں کہ شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے. لیکن جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ رات بھلا دی. اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کریں. یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں اس کو تلاش کریں. علماء نے فرمایا ہے کہ 20، 22، 24، 26 اور 28 بھی ہو سکتی ہے، اور 30 بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟